اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصریہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہا کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا نے پوچھا، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا کہ میری عمر 30 برس ہے۔ ارشاد فرمایا، اس 30 برس کے عرصہ میں تم پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ کہنے لگا نہیں، اس سے پہلے مجھے کبھی سر درد نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، افسوس کہ تم 30 سال تک کبھی بیمار نہیں ہوئے اور اس دوران تم نے ایک دن بھی اس کی عطا کی ہوئی تندرستی کا شکر ادا کرنے کے لیے کبھی اپنے سر پر پٹی نہیں باندھی، لیکن صرف ایک دن کی بیماری میں تم نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایات کی پٹی باندھ لی ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو چند درہم دیے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک کمبل خرید لائے۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور سیاہ کمبل لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ درہم واپس مجھے دے دو۔ اس نے درہم واپس کر دیے۔ آپ نے خادمہ سے کہا کہ ان کو لے جا کر دور دریا میں پھینک دو۔ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ پہلے ہی سیاہ و سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور خرید کر لینے کے بعد نہ جانے کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی صاحب فضل و کمال خاتون تھی۔ اس دور کے بہت سے مشائخ الزام، اولیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ تمام عمر اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھی، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت دیدنی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ پر بھروسہ کرتی، اللہ کے ہی لیے جیتی اور اللہ اللہ ہی کیا کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اب ضعیف ہو چکی تھی، بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس 2 دن سے کھانے کو کچھ نہ تھا، 2 دن کا فاقہ تھا، لیکن عبادت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوئی اور نہ ہی زبان پر حرف شکایت کبھی آیا۔ وہ صرف اللہ پر توکل کیے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد علاقے کا ایک مغرور شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، خادمہ نے دروازہ کھولا۔ امیر نے حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ خادم نے واپس آ کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو امیر شہر کا پیغام دیا۔ آپ نے حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ امیر حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کے ملازم بھی تھے۔ انہوں نے کھانوں کے طباق اٹھا رکھے تھے جن میں انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو بسی تھی۔ امیر شہر نے وہ طباق آپ کو پیش کیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ انکار مت کیجیے گا، کیونکہ تحفے کو واپس کرنا اور اس میں عیب تلاش کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے وہ طباق خادمہ کو الگ رکھنے کا حکم دے دیا۔ پھر امیر شہر کو چند نصیحتیں فرمائیں اور رخصت کی اجازت دی۔ جب امیر شہر جانے لگا تو اس نے جیب سے دیناروں کی ایک تھیلی نکالی اور پیش کی اور بڑے فخر سے کہنے لگا، یہ دینار بھی قبول کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ میرا ادھر سے گزر دنوں بعد ہو۔ آپ ان پیسوں سے خوراک خرید لیجیے گا جب یہ کھانا جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور سختی سے فرمایا، اے مغرور نامعقول انسان، تم میرے اللہ پر توکل کو ختم کر کے ان پیسوں پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تیرا یہ خیال ہے کہ جس خدا نے مجھے آج کھانے کو دیا وہ کل نہیں دے گا؟ جو میں ان پیسوں کو رکھ لوں، فوراً اپنے طباق اور دیناروں کی تھیلی اٹھاؤ اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ، دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ میں بھوک سے نہیں مروں گی جب تک میری اجل نہ آئی، اور تو اپنے غرور اور پیسوں کے ہونے کے باوجود خاک میں ملے گا۔ اور خود سجدہ ریز ہو گئیں۔ آپ کا کہنا بالکل درست ثابت ہوا۔ چند دن بعد اس مغرور امیر شخص کو ڈاکو نے قتل کر کے اس کا سب مال اسباب لوٹ لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ جو لوگ آپ سے اخلاق اور عقیدت رکھتے ہیں کم از کم
ان سے تو مدد مانگ لیا کریں۔ فرمایا میں تو اس سے بھی دنیا کی چیزیں مانگتے ہوئے شرماتی ہوں جو ہر شے کا مالک و خالق ہے، جو ہر ایک کو دیتا ہے، جو ہر ایک کا پالن ہار ہے۔ پھر ان سے کیسے مانگوں جو کسی چیز کے مالک حقیقی نہ تو ہیں اور نہ ہی کسی کو دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔